حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ پھر ایک جگہ ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم دوسرے لوگوں کی طرح بنو گے تو خدا تعالیٰ تم میں اور ان میں کچھ فرق نہ کرے گا، اور تم خود اپنے اندر نمایاں فرق پیدا نہ کرو گے، اور تم خود اگر اپنے اندر نمایاں فرق پیدا نہ کرو گے پھر خدا تعالیٰ بھی تمہارے لیے کچھ فرق نہ رکھے گا۔ عمدہ انسان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلے، لیکن اگر ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ، تو ایسا انسان منافق ہے، اور منافق کافر سے بدتر ہے۔ سب سے پہلے دلوں کی تطہیر کرو۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے ہم نہ تلوار سے جیت سکتے ہیں اور نہ کسی اور قوت سے۔ ہمارا ہتھیار صرف دعا ہے اور دلوں کی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے منشا کے مطابق اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اپنے سب کام خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق سر انجام دینے والے ہوں۔ اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، اس کے حضور متضرعانہ دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہوں، اپنی دعاؤں کو جماعتی ترقی اور ابتلاؤں کے جلد دور ہونے کے لیے، دعاؤں میں جماعتی ترقی اور ابتلاؤں کے دور ہونے کے لیے وہی شدت پیدا کرنے والے ہوں جو اپنی ذاتی تکالیف میں ہم کرتے ہیں۔ وہ شدت ہمیں پیدا ہو دعاؤں میں جماعت کے لیے بھی، جیسی ہمیں اپنی ذاتی تکالیف کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہو کر ہم مخالفین کی شر سے بچنے کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ جب تک ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے ان اجتماعی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نہیں جھکیں گے، ہم جلد اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہماری مشترکہ دعائیں ہی ہماری انفرادی تکالیف کو بھی دور کر سکتی ہیں۔ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ غار سے پتھر اس وقت ہٹتے ہیں جب دعاؤں کا رخ اور مقصد مشترک ہو۔ بس کسی فرد جماعت کو اس خود غرضی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں تو بس سب ٹھیک ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے احمدی کی تکلیف ہم سب کی مشترک تکلیف ہے۔ اس کا احساس ہمیں پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، صرف احساس ہی پیدا نہ ہو۔ اور یہی ہتھیار ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری فتوحات سے یہ ہتھیار ہمیں ہمکنار کرے گا۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا